اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہی اور تکبیر میں ہاتھ اٹھائے تو اس طرح ہاتھ اٹھانا یہ آپ نے اللہ کی تعظیم میں ہاتھ اٹھا لی. اللہ کی تعظیم میں پوری کائنات دنیا و ما فیہا ہر شے سے اس کی تعظیم میں ہاتھ اٹھا لیے. باری تعالیٰ میں نے تیری تعظیم میں ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں تو میرا دل بھی ہر شے کی محبت سے اٹھ جائے. ہاتھ اٹھا لیے، دل بھی ہر شے کی محبت سے اٹھ جائے. اللہ اکبر، ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیے، ایسے اللہ کی طرف سیدھے کر لیے ہاتھ. اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہہ کر قیام کیا. قیام اللہ کی بارگاہ میں حرمت اور ادب کا قیام. اس کی تعظیم میں ہر شے سے ہاتھ اٹھائے اور اس کی بارگاہ میں حضوری کے ساتھ ہاتھ باندھ کر جیسے غلام آقا کے بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، بس اس طرح اس کی بارگاہ میں ادب اور حرمت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. دست بستہ کھڑے ہیں، ہاتھ اٹھا دیے. اب کوئی ما سوی اللہ شریک نہیں رہا آپ کے دھیان میں، آپ کے خیال میں، آپ کے تصور میں، اور اس طرح اپنے آپ کو ہر ما سوی اللہ کے دھیان سے پاک کر کے دست بستہ غلام بنا کر مولا کے حضور کھڑا کر دیا. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد آپ نے کلام شروع کیا، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. مولا اب یہ جو قرات کر رہے ہیں، قرات اللہ والوں کی سرگوشیاں ہیں اللہ کے ساتھ. ہائے ہائے کیا، ہائے کیا سرگوشیاں ہیں اللہ کے ساتھ، سرگوشیاں ہیں. ساری کیفیتیں طاری کر کے آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. سونے رب کتنا چنگا ہے تو، سونے رب کیڈا چنگا ہے تو، سارے حسن تیرے، سارے جمال تیرے، ساری خوبیاں تیری، سب تعریفیں تیری. واہ 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 واہ. یہ بات شروع ہو رہی ہے اس سے، ہائے ہائے ہائے. یہ مناجات شروع ہو رہی، ہاتھ باندھ لیے اور باندھ کر یکسو ہو کر دل کی زبان سے آہستہ سے کہہ رہے مولا سب خوبیاں تیری، سب حسن تیرے، سب جمال تیرے، سارے کمال تیرے، تو ہی سب کچھ ہے. ہائے ہائے تعریف کر رہے ہیں. پھر الرحمن الرحیم، مولا تو بڑی رحمت والا ہے، تو بڑی رحمت والا ہے. یہ نہیں کہہ رہے مجھے معاف کر دے، نہ ہائے ہائے، یہ ادب نہیں. میں نے کہا نا نماز اب خود سوال بن گیا. نماز بولیے نا، خود سوال بن گیا، سراپا سوال بن گیا. اب یہ نماز کہنے کی ضرورت نہ رہی. آپ نے جب کہا تیری کتنی بڑی رحمت ہے، تو رحمان، تو رحیم، تو کافروں پر بھی رحمت کرتا. ہائے ہائے. تو وہ خود سمجھ رہا ہے نا، تو کافروں پر بھی رحمت کرتا ہے. مطلب کیا ہے کہ مولا میں تو پھر بھی گناہگار ہوں. ہائے ہائے. تو کافروں پر بھی رحمت کرتا ہے، کیا مطلب ہے؟ میں تو پھر بھی بولیے نا گناہگار ہوں. پھر پہنچا مالک یوم الدین، تو یوم سزا و جزا کا مالک ہے. اچھا مفہوم، مراد بتا رہا ہوں. اچھا مالک تو معاف کر دے تو تیری رحمت ہے، معاف کر دے تو تیری رحمت ہے، میرا کوئی حق نہیں. معاف کر دے تو تیری رحمت ہے، معاف نہ کرے گرفت کر لے تو مالک ہے. مالک یوم الدین، جو معاف نہ کرے گرفت کر لے، پکڑ لے، حساب کر لے تو مالک. بس اتنی بات کہہ کے چھوڑ دی. اتنی بات کہہ کر جو مولا تو سزا دے
تو مالک ہے، معاف کر دے تو تیری رحمت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا میری کیا ہے، میری تو بندگی بھی تیرے لیے، میری تو بندگی بھی تیرے لیے ہے، میں تو بندہ ہی تیرا ہوں۔ ایاک نعبد، میں تو بندہ ہی تیرا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اور کس سے جا مانگوں، بندہ ہی تیرا ہوں۔ ایاک نستعین، اس لیے سائل بھی تیرا ہوں، سائل بھی تیرا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پھر ہدایت کی بات آئی، سیدھی راہ دکھا دے۔ کون سی مولا؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں سیدھی راہ کون سی، مجھے کچھ پتہ نہیں سیدھی راہ کون سی ہے۔ وہ جو تیرے بندے ہیں، جو تیرے یار ہیں، جو تیرے پیار میں ہیں، جو تیری محبت میں ہیں، جن پہ تیری نعمتیں ہوتی رہتی ہیں، جن پہ تیرے کرم کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں، مولا اسی راہ پہ مجھے بھی چلا دے بس۔ جو تیرے بندے ہیں، جن سے تجھے پیار ہے، ان کے پیچھے پیچھے مجھے بھی چلا دے، اور جن سے تو ناراض ہوتا ہے مجھے ان سے دور کر دے۔ ہائے، جن سے تو ناراض ہوتا ہے مجھے ان سے دور کر دے، اور جو بہک کر تجھے چھوڑ چکے ہیں ان سے تو میرا واسطہ ہی نہ ہونے دے۔ یہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں اللہ سے، کیا؟ ہائے ہائے ہائے، نماز ایسی پڑھیں کہ پھر یہ ہائے ہائے، جب اس طرح آنکھیں بند ہوں ہلکی ہلکی اور سرگوشی کی کیفیت میں اس کے حضور کھڑے ہیں اور مولا سے نیاز ہو رہی ہے، راز اور نیاز کی بات ہو رہی ہے، سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ پھر آگے جو صورت ہے وہ پڑھیں، اور جب رکوع آئے تو رکوع تواضع ہے، عاجزی میں آ گئے، بس یہ سرگوشیاں کی اور اللہ کے حضور عاجزی میں جھک جائیں، عاجزی میں جھک جائیں۔ پھر قیام کے بعد جب سجود میں گئے تو سجود تذلل ہے، خشوع اور خضوع کی انتہا ہے، سر زمین پہ رکھ دیا، مولا تیرا بندہ ہوں، سر تیری دہلیز پر زمین پہ رکھ دیا، تیری مرضی، دیکھے یا نہ دیکھے یہ تو محبوب کا حق ہے۔ سر جو تیری زمین پہ تیری بارگاہ میں رکھ دیا، مولا اب تیری مرضی، سر رکھ کے پڑا ہوں تیری بارگاہ میں۔ روئیں روئیں، تو یہ سجود ہے۔ اس طرح آپ کی نماز کے ارکان، رکعتیں جب مکمل ہوتی جائیں تو پھر جب تشہد میں بیٹھیں، کیا؟ تشہد میں بیٹھیں، تشہد میں، اس تشہد میں بیٹھ کر اللہ کو ساری راز و نیاز، مناجات، ادب، احترام، حرمت، تعظیم، تواضع، بندگی، تذلل، خشوع خضوع، جو کچھ پاس تھا پیش کر دیا۔ یاد تھیں جتنی دعائیں، صرف درب، جو کچھ پاس تھا سب اللہ کے حضور بولیے پیش کر دیا، جو کچھ پاس تھا سب اللہ کے حضور پیش کر دیا۔ اب آخر پہ سائل کی لجاجت، منگتے کی منت اور سماجت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ساری التجائیں کرتے کرتے پھر واسطے پر آ جائے۔ جو منگتا ہوتا ہے نا، منتیں کرتا ہے، التجا کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، جو کچھ پاس ہے نیاز کرتا ہے، نذر کرتا ہے، آخر پہ واسطہ کر دیتا ہے۔ کیا؟ کہ اگر پھر بھی میری ان باتوں میں بھی کمی رہ جائے تو مولا اس کے واسطے سے قبول کر لے اور معاف کر دے۔ جب تشہد میں بیٹھے تو اپنی قبولیت کا واسطہ اور وسیلہ سمجھ کر
کہ اس کو راضی کر دوں. پتہ نہیں میری یہ ساری التجائیں، نیاز مندیاں، میری رونا دھونا، میرے مناجات بھی قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. تو اب ایک واسطہ وسیلہ پیش کر دوں کہ چلو میرا کچھ کام اگر اس قابل نہیں کہ قبول ہو تو یہ واسطہ اور وسیلہ ہی شاید کام بنا دے. اس تصور میں اس کی بارگاہ میں بیٹھ کر عرض کریں مولا، بارگاہ میں بیٹھ کر عرض کریں یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو. بارگاہ میں اللہ کی بیٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں اور عرض کریں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رسول اللہ، یا نبی آپ پر سلام، اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کریں. پھر شہادت میں توحید اور رسالت کی گواہی دیں، اپنے ایمان کی گواہی پیش کریں، اور اس کے بعد پھر قبولیت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور پہ سلام کہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضور پہ سلام کہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے درود میں آگے حضور کی آل پہ سلام کہیں. منگتوں کے طریقے ہوتے ہیں نا واسطے ڈالنے کے. اس کو راضی کرنے کے لیے حضور کا واسطہ دے دیا، سلام کیا، حضور آپ پر سلام ہو. وہ دیکھ رہا ہے میرے محبوب پہ سلام کیا ہے، سن رہا ہے. پھر آگے بھئی حضور بھی راضی ہو جائیں تو حضور کو راضی کرنے کے لیے حضور کے حسن اور حسین پہ سلام کر دیا، آل پاک پہ سلام کر دیا. حضور آپ پر درود و سلام، آپ کی آل پر بھی درود و سلام آقا، تاکہ حضور بھی راضی ہوں. پھر حضور راضی ہوں تو اللہ راضی ہو جائے. تو تشہد میں بیٹھیں اور اختتام پر جب سلام پڑھیں تو سلام شکر میں کریں. جو سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام میں شکر بن جائے کہ مولا کہ تو نے اتنی دیر اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت دی، تیرا شکر ہے، سلام کرتا.